میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک چیز خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے. آدمی 5 وقت کی نماز پڑھ کر بھی دعا میں چل دیا، لیکن ایک مسلمان بھی مجھے شاید ایسا ملا ہو، ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ملا آج تک جو افطار کے وقت ایک دم ڈوب کر دعا نہ کرتا ہو. ہر آدمی افطار کے وقت ایسا مگن ہوتا ہے دعا میں، چاہے وہ دکان پر بیٹھا ہو، چاہے اسٹال پر بیٹھا ہو، چاہے مسجد میں بیٹھا ہو، ایک دم بالکل مگن ہو کر افطار کے وقت دعا کرتا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو ایسی دعا نہیں مانگتا جتنی افطار کے وقت. وجہ کیا ہے بھئی؟ حدیث شریف میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اس کی بھی بشارت ہے. جمعہ کی نماز کے بعد کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اس کی بشارت ہے. لیکن جو اس کی پوزیشن اور کیفیت افطار کے وقت دعا مانگنے کی ہوتی ہے، وہ کیفیت کسی وقت کی ہوتی ہی نہیں. چاہے عید ہو، ہاں روئے گا عرفات کے میدان میں، وہاں تھوڑا سا رو لیتا ہے، اور پھر باہر نکل کے پھر جیسے حج ختم ہوا پھر واپس ویسا جیسا تھا. کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، اللہ ماشاء اللہ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیفیت اس کی بنتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس وقت اسے کانفیڈنس ہوتا ہے. اب کانفیڈنس کیا ہے؟ اس کو 100% یقین ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک غلطی سے بھی میں نے ایک ڈراپ پانی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا ہوں. اسے پورا کانفیڈنس ہوتا ہے ایک دانہ بھی میں حلق کے نیچے نہیں اتارا ہوں. اسے کانفیڈنس ہوتا ہے کہ میں اپنے بیوی سے قربت نہیں کیا ہوں. تو یہ جو اللہ کے فرمان پر 100% جو اس نے عمل کیا ہے نا، یہ کانفیڈنس اس کے لیے دعا کی کانفیڈنس کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسے یقین ہوتا ہے جب میں نے یہ کیا ہے تو مجھے ملنا ہی چاہیے. تو میرا مولا بھی فرماتا ہے افطار کے وقت کی دعا کو اللہ قبول فرما لیتا، اس لیے کہ مولا جانتا ہے کہ بندہ پیور کر رہا ہے. اچھا پھر روزے کی جزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ نے کیا فرمائی معلوم؟ ہر عبادت کا بدلہ رکھا گیا، 70 سے لے کر 700 تک، اور بعض جگہوں بعض عمل کا بے حساب. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. لیکن جب بات روزے کی آئی تو قربان جائیے میرے رب کے ارشاد پر. حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ الصوم لی وَأَنَا أُجْزَ بِهِ، کہ روزے رکھنے والے کو میں مل جاؤں گا. اس لیے توجہ چاہوں گا میں آپ کو، کتنی اہم عبادت کا مہینہ آ رہا ہے. کسی عمل میں پیورٹی اتنی نہیں ہے جتنی روزے میں پیورٹی ہے. نماز کو پڑھتے لوگ دیکھتے ہوں گے، حج کرتے ہوئے لوگ دیتے ہیں، زکوٰۃ کسی کو دیتے ہیں لینے والا دیکھتا ہے. روزے کے بارے میں آپ جانے خدا جانے. وضو کرتے کرتے پتہ نہیں کتنی آدمی پی لے، لیکن بندہ جانتا ہے خدا جانتا ہے. پھر اس کے علاوہ کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی 11 مہینے تک اللہ کی نہیں سنتا، اللہ کے لیے ٹائم نہیں چھوڑتا کہ جا کے مسجد میں نماز پڑھیں. لیکن اللہ سے رمضان میں اس کو اتنی محبت ہوتی ہے، مولا تو کہہ رہا ہے نا کھانا چھوڑ دوں، تیرے لیے کھانا چھوڑ دیا. تو فرما رہا ہے نا پانی پینا چھوڑ دوں، تیرے لیے پینا بھی چھوڑ دیا. تو چاہ رہا ہے نا کہ میں اپنے بیوی سے قریب نہ ہوں روزے کی حالت میں، چل میں نے یہ بھی کر دیا. تو پھر میرا مولا راضی ہو کر فرماتا ہے بندہ تو ہو کر میری اتنی بات مانتا ہے، اب تو جو مانگے گا میں تجھے تیری بات مان لوں گا. یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان. پیور عبادت کے اندر سب سے اہم عبادت روزہ ہے. یہ پیور ہے ایک دم، اس میں کوئی ملاوٹ نام کی چیز ہے ہی نہیں.
100% پیور چیز ہے یہ.